احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العاشر سبق نمبر 10۔ آج کے سبق کا تعلق فعل مجہول اور نائب فاعل کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو فعل معروف کہتے ہیں، ایک کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ معروف سے یعنی معلوم ہونا، مجہول سے یعنی نامعلوم ہونا۔ یعنی ان کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو فعل جس کا فاعل معلوم ہو تو وہ فعل جو ہے وہ معروف ہے، اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو تو اس فعل کو کہتے ہیں مجہول۔ ٹھیک ہے، تو فعل معروف اور فعل مجہول۔ اب یہاں کتاب میں دیکھیں، صرف و نحو کی کتابوں میں فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف تم نے پڑھی ہوگی کہ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اب تک جملے فعلیے کی جتنی مشقیں گزری ہیں وہ سب فعل معروف کی مشقیں تھیں، اب چند مشقیں فعل مجہول کی لکھی جا رہی ہیں۔ تو اب یہاں سے فعل مجہول کی مشقیں بھی شروع ہو رہی ہیں، اور مشقیں شروع ہونے سے پہلے آپ کو اچھی طرح یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ فعل مجہول کے اصول اور ضابطے اور قانون کیا ہیں، تاکہ ان اصول اور ضابطوں کو آپ اچھی طرح سمجھیں، یاد کریں، تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے جملے بنانا اور ان کو سمجھنا اور ان کو استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ پہلا اصول فرمایا کہ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا۔ ابھی جیسے آپ کو بتایا نا، فعل مجہول اس کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو، تو ظاہر فاعل نہیں ہوتا، تو جب فاعل نہیں ہوتا تو اس کی جگہ پر مفعول بھی اس کا قائم مقام ہوتا ہے، جس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ فعل مجہول میں جب فاعل نہیں ہوتا تو مفعول کو اٹھا کر فاعل کی جگہ اس کے نائب بنایا جاتا ہے، قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ تو جو مفعول کو فاعل کی جگہ لا کر اس کا قائم مقام بنا دیا گیا، تو اس کو اب ہم مفعول نہیں کہیں گے بلکہ نائب فاعل کہیں گے۔ نہ فاعل کہیں گے کیونکہ فاعل ہے ہی نہیں، نہ مفعول کہیں گے کیونکہ اس کو مفعولیت سے ہٹا دیا ہم نے، فاعل کا قائم مقام بنا دیا، تو اس کا نیا نام ہوگا، وہ ہے نائب فاعل۔ یہ ایک اصول آپ نے یاد کر رہا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ نائب فاعل بھی ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ وہ مفعول تھا نا، پہلے فاعل تو ہے ہی نہیں، مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم نے لا کر فاعل کا نائب بنا دیا تو نائب فاعل ہو گیا۔ نائب فاعل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مرفوع ہو گیا۔ اور جیسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا، فاعل اور مفعول دونوں جو ہے وہ اسم ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسم ہوگا۔ تیسرا اصول یہاں یہ ہے کہ فعل مجہول کی تذکیر و تانیث جمع تثنیہ کے لیے نائب فاعل کا لحاظ کیا جائے گا۔ یعنی جیسے فعل کی تذکیر و تانیث واحد تثنیہ جمع میں فاعل کا لحاظ کیا جاتا ہے، تو اسی طرح فعل مجہول میں بھی یہی اصول ہے کہ نائب فاعل مذکر تو فعل مذکر، نائب فاعل مؤنث تو فعل مؤنث، اس طرح افراد تثنیہ جمع کے اصول۔ ذیل میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول کی گردانیں لکھی جاتی ہیں، اور ان کا بنانے کا قاعدہ یہ ہے۔ فعل ماضی بنانے کا ایک آسان قاعدہ میری طرف سے یہ سمجھیں کہ آسان اصول ہے، بالکل کوئی جھنجھٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی فعل ماضی آپ کے سامنے آ جائے، جیسے ضربہ، تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جو سب سے آخری حرف ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، جیسے یہ با ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، آخری حرف سے پہلے والے کو زیر دے دیں بس، اور اس زیر سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہیں، متحرک اس کو کہتے ہیں جس پر زبر، زیر، پیش، تشدید وغیرہ ہو، تو ان کو آپ صرف پیش دے دیں۔ اب دیکھیں ہم نے ضریبہ، ایک اور مثال میں آپ کو دیکھ دیتا ہوں، دح رجا، اس میں آپ دیکھیں ہم نے جیم کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اس میں بالکل آخر سے پہلے والے را کو ہم نے جو ہے وہ زیر دے دیا، ری، اور ہا جو ہے ساکن تھا، تو ساکن کو تو کچھ نہیں کرنا ہے، تو پہلے جو متحرک ہے اس سے پہلے دال ہے اس کو ضمہ دے دیا، تو دحرجا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، استخرجا، آخری حرف کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب یہ استخرجا معلوم ہے، اس سے مجہول بنانا ہے، تو آخری حرف کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، آخر سے پہلے جو را ہے اس کے نیچے زیر دے دی، خا کے اوپر ساکن ہے اس کو بھی اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔
تا کو بھی ضمہ دے دیا اور حمزہ کو بھی ضمہ دے دیا، اور سین پر بھی ساکن تھا اس کو بھی اپنے حال پہ چھوڑ دیا، تو استخرجا۔ یعنی فعل ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنانے کا اصول یہ ہے کہ آخری حرف کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دے دیں، اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ہیں سب کو جو ہے وہ آپ پیش دے دیں۔ یہ آسان قاعدہ ہے۔ اور مضارع معلوم سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع کا جو علامت مضارع ہیں اس کو آپ نے ضمہ دینا ہے، صرف ضمہ دیں گے، اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دیں گے بس۔ یضرب سے یضرب، ینصر سے ینصر، اور یستخرج سے یستخرج، بس یہ چھوٹا سا اصول ہے۔ علامت مضارع کو ضمہ اور آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دینا ہے آپ نے۔ یہ چھوٹا اصول اگر آپ نے یاد کر لیا تو انشاءاللہ تعالی قانون آسان ہو جائے گا۔ ماضی معروف کے پہلے حرف کو ضمہ اور آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دے کر ماضی مجہول بنا لیتے ہیں، جیسے ضرب سے، ضرب زید حامد سے ضرب حامد وغیرہ۔ ثلاثی مجرد کا قاعدہ ہے، ثلاثی مزید اور رباعی مزید کے ماضی کے آخری سے پہلے حرف کو کسرہ اور باقی متحرک کو ضمہ دیا جاتا ہے، البتہ ماضی کا آخری حرف ہمیشہ مفتوح رہے گا۔ یہ چونکہ ایک لمبا اصول ہے، جو میں نے اصول بتایا وہ سب میں چلتا ہے کہ آخری حرف سے پہلے والے کو جو ہے وہ کسرہ دے دیں، باقی جتنے متحرک ہیں سب کو ضمہ دے دیں۔ فعل مضارع معروف یعنی کہ پہلے حرف کو ضمہ دے دیں اور آخر سے پہلے حرف کو فتحہ دینے سے مضارع مجہول بن جاتا ہے، جیسے یضرب زید حامدا سے یضرب حامد۔ فعل مضارع اور فعل ماضی مجہول دونوں کے بنانے کا طریقہ اور اصول آپ نے پڑھ لیا۔ آپ کے سامنے یہاں پر ان کے گردانیں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی مجہول کا گردان، ضرب ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتی ضربتما ضربتن، ضربتو ضربنا۔ یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربن، تضرب تضربان تضربون، تضربین تضربان تضربن، اضرب نضرب۔ تو یہ آپ کے سامنے فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول کی گردان بھی آ گئی، اور ان کے بنانے کا آسان ترین طریقہ اور اصول بھی آ گیا۔ تو اب آگے ایک اصول بیان فرما رہے ہیں۔ چونکہ فعل مجہول میں مفعول یعنی فاعل کو حذف کر کے مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنایا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، کیونکہ فعل لازم کا فعل مفعول ہوتا ہی نہیں۔ یعنی فعل کا جب مفعول ہوگا تو تب اس مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنائیں گے، لیکن اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ اس کا مفعول ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تو وہاں یہ صورت ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اصول یہ ہیں، تو اس لیے بتائیں کہ یہاں سے اصول بیان فرما رہے ہیں کہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، کیونکہ فعل لازم کا مفعول نہیں ہوتا جو فاعل کا قائم مقام بن سکے۔ البتہ ایسے افعال جو با داخل کر کے فعل متعدی بنائے جاتے ہیں ان کا فعل مجہول بھی اسی طرح آئے گا، جیسے ذہب بہ زید۔ اب یہاں ذہب زید یہ جو فعل ہے یہ فعل لازم ہے، لیکن جب اس کو ہم نے مفعول بنایا تو با داخل کر کے ذہب بہ زید کہ زید اس کو لے گیا۔ اب یہاں پر جب اس کو فعل مجہول بنائیں گے تو اس طرح بنے گا ذہب بہ کہ اس کو لے جائے گیا۔ تو خلاصہ اس اصول کا یہ ہیں کہ جس فعل کا یعنی فعل لازم کا جو ہے فعل مجہول یعنی نائب فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا مفعول نہیں ہوتا، اور فعل متعدی چونکہ اس میں مفعول ہوتا ہے تو لہذا وہاں پر فاعل کو حذف کر کے مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنانا ممکن ہے۔ تو اس لیے فعل متعدی سے فعل مجہول بن جاتا ہے، فعل لازم سے نہیں۔
لیکن اگر کوئی ایسا فعل لازم جس میں بعد داخل کر کے فعل متعدی اس کو بنا دیا جائے تو پھر اس کا بھی جو ہے فعل مجہول آ سکتا ہے۔ آگے اس کی تمرین دیکھیں۔ تمرین نمبر 55 ماضی مجہول۔ سررت بنجاحک فی الامتحان۔ سر یسر اس کا معنی ہے خوش ہونا، خوش کرنا۔ نجاح کامیابی کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے امتحان میں کامیابی سے خوشی ہوئی، مجھے آپ کے امتحان میں کامیابی سے خوشی ہوئی۔ حصد الزرع فی اوائل الربیع، یعنی کھیتی کاٹی گئی موسم بہار کے شروع میں۔ حصد الزرع کھیتی کاٹی گئی، کاٹنے والا یہاں جو ہے وہ اس کو حذف کر کے مفعول کو جو ہے فاعل کا قائم مقام بنا دیا گیا۔ کھیتی کاٹی گئی، اوائل ابتدا کو کہتے ہیں، فی بدایہ الربیع موسم بہار، یعنی فی بدایت الربیع موسم بہار کے شروع میں۔ جرح ابن محمود وحمل الی المستشفى، محمود کے دونوں بیٹے زخمی کیے گئے اور ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جرح یہاں پر دیکھیں ابن محمود فاعل اس میں ظاہر ہے، نائب فاعل اس میں ظاہر ہے، اس لیے فعل مجہول مفرد لے کر آ گئے۔ اور وحملا یہاں پر جو ہے نائب فاعل اس میں ضمیر ہے، اس لیے یہاں پر فعل کو جو ہے تثنیہ لے کر آ گئے۔ حرم علی المسلمین اکل الربا ومنعوا عن الارتشاء، مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا ہے سود کھانے کو اور ان کو رشوت سے روکا گیا ہے۔ امرت نساء المسلمین بالحجاب، مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ وحذرن من السفور، اور ان کو بے پردگی سے روکا گیا۔ سفور بے پردگی کو کہتے ہیں۔ حذر یحذر اس کا معنی ہے منع کرنا۔ ومنعنا یہاں چونکہ نساء المسلمین نائب فاعل اس میں ظاہر ہے، اگرچہ جمع ہے اس لیے فعل کو جو ہے وہ مفرد لے کر آ گئے۔ وحذرنا میں یہاں پر نائب فاعل اس میں ضمیر ہے اور جمع کی ضمیر ہے، اس لیے فعل مجہول کو جمع لے کر آ گئے، جیسا کہ آپ نے بھی پیچھے اصول میں پڑھا تھا۔ قطعت ید السارق جزاء بما سرق، چور کا ہاتھ چوری کے بدلے کاٹا گیا۔ قطعت کاٹا گیا چور کا ہاتھ، جزاء بما سرق چوری کے بدلے۔ بعث موسیٰ الی فرعون وملئہ، موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجے گئے۔ زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل، خوبصورت کیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے کام کو اور سیدھے راہ سے اس کو روک دیا گیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، یہی حکم ان کو حکم نہیں ہوا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں علم کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے، نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا حصہ۔ قبض علی لصین، دو چور پکڑے گئے۔ وسیق بہما الی محل الشرطۃ، اور ان کو اسٹیشن لے جایا گیا۔ بہت الکاذبون حین سئلوا، جھوٹے حیران رہ گئے پر یعنی حق بکا رہ گئے، حین سئلوا جب ان سے سوال کیا گیا۔ تو یہ تھا تمرین 55، اور اب یہ تمرین نمبر 56 دیکھیں، عربی میں ترجمہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجوسی غلام کے ہاتھوں شہید کیے گئے۔ استشہد عمر بید عبد مجوسی، استشہد عمر بید عبد مجوسی، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلیفہ مقرر کیے گئے۔ استخلف عثمان بعد عمر، غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ قتل الکبار یا قتل کبار من رؤساء قریش فی غزوۃ بدر، قتل کبار من رؤساء قریش فی غزوۃ بدر، ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا گیا اور انہیں گھروں سے یعنی اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ ظلم المسلمون کثیرا قبل الہجرت واخرجوا من دیارہم، فتح مکے کے دن تمام قریش معاف کیے گئے۔ عفی عن جمیع قریش، عفی
عن جمیع قریش یا عفی جمیع قریش یوم فتح مکہ تھا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ طہرت الکعبۃ من الاصنام، طہرت الکعبۃ من الاصنام، ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن کو ایک صحیفے میں جمع کیا گیا۔ جمع القرآن فی صحیفۃ علی عہد ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سن 3 ہجری میں شراب حرام کی گئی۔ حرمت الخمر فی السنۃ الثالثۃ من الہجرۃ، فی السنۃ الثالثۃ من الہجرۃ، غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید کیے گئے۔ استشہد حمزۃ رضی اللہ تعالی عنہ فی غزوۃ احد، مسلمان عورتیں نوحہ کرنے سے روک دی گئیں۔ منعت نساء المسلمین عن النیاحۃ، کل رات میری سائیکل چوری ہو گئی اور چور نہ پکڑا گیا۔ سرقت دراجتی البارحۃ ولم يقبض السارق، ولم يقبض السارق، ان لڑکیوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ امرت هؤلاء البنات الحجاب ومنعنا من الذهاب الى السوق، بازار جانے سے روک دی گئی۔ ومنعنا من الذهاب الى السوق، ان دونوں قاتلوں کو پھانسی کا حکم دیا گیا اور پھانسی دی گئی۔ امرت القاتلان بالشنق وشنقا، شنق پھانسی کو کہتے ہیں۔ درجہ دوم کے طلبہ بلائے گئے اور سوال پوچھے گئے۔ دعی طلاب الصف الثانی وسئلوا، دعی طلاب الصف الثانی وسئلوا،